بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ آج جو ہے 18 ذی الحجہ ہے، اور آج کی ڈیٹ جو ہے وہ خلیفہ سوم جامع قرآن ذوالنورین داماد مصطفیٰ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ شہادت، یہ اسلامی تاریخ کا بہت بڑا دن ہے۔ اچھا، میں نے یہ بھی غور کیا کہ آپ کی شہادت 35 ہجری میں جمعہ کے دن ہوئی۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے اور ان کی شہادت کی تاریخ۔ ایسے ہی کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے۔ اس بار کے عمرہ میں جب میں 22 جمادی الاخری کو مدینے میں تھا تو مجھے یاد بھی تھا اور بارگاہ شیخین میں نے حاضری دی۔ اس کے بعد یہاں سے فون جاتا ہے یاد دہانی کا، تو اتفاق ایسا دیکھیے کہ 22 جمادی الاخری وفات صدیقی اکبر اور وہیں پر حاضری اور سب کے لیے دعائیں۔ تو آج کا دن جو ہے وہ بڑا ہی عظیم دن ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ حضرت عثمان غنی کی اسلام کے لیے بہت بڑی قربانی ہے۔ فضیلت تو آپ کی اپنی جگہ ہے، جامع قرآن ہے، آپ نے قرآن کے 7 نسخے مستند 7 نسخے بنوائے تھے، اس کو بغرین، کوفہ، مکہ، مدینہ، یمن، بہت ساری جگہوں میں ملا۔ جو اسلامی بحالیہ بنا تھا وہ پہلی مرتبہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 12 سال آپ نے بحیثیت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین آپ نے مسلمانوں کی رہنمائی کی 12 سال، اور 18 ذی الحجہ کو باغیوں کے ہاتھوں سے آپ نے جامع شہادت پہنچی۔ ایسے موقع پہ جب میں کبھی کبھی آتا ہوں تو مجھ کو سرکار دو عالم کی زندگی کا ایک انمول پہلو یاد آتا ہے، تقسیم مصطفیٰ پر قربان ہونے کی طبیعت چلی۔ صدیق و عمر کو چنا گیا، ان سے بیٹی لیا، اور عثمان و علی کو منتخب کیا گیا دامادی کے لیے، ان کو بیٹی دیا۔ بیچ میں مصطفیٰ، ایک طرف صدیق و عمر، ایک طرف عثمان و علی، 2 سے بیٹی لیا، 2 کو بیٹی دیا۔ مصطفیٰ نے بتا دیا کہ اگر خسا کا ادب و احترام سمجھنا چاہتے ہو تو میری زندگی کو دیکھ لو، اور اگر داماد سے محبت و الفت کا عنصر دیکھنا چاہتے ہو تو میری زندگی سے۔ کتنی عظیم شہادت ہے آج کی تاریخ میں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اللہ کم سے کم اپنے گھروں میں اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ کچھ پڑھ کر ہم حضرت عثمان غنی کی روح پاک کو ایصال ثواب کر دیں۔ ذوالنورین ہے، دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب پیدا نہیں ہوا جس کو میرے مصطفیٰ کی 2 نور، 2 شہزادیاں، 2 بیٹیاں جن کے عقد میں، ام کلثوم اور حضرت رقیہ، اور ان کے وصال کے بعد تو مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پاس اگر اور بیٹیاں ہوتی اور انتقال کر دی جاتی تو ایک ایک کا عقد میں عثمان غنی سے کرتا تھا۔ اتنی بڑی شان ہے۔ جنت البقیع میں 2 عظیم قبریں ہیں جس کے لیے لوگوں کی نگاہیں ترستی رہتی ہیں، اس میں ایک حضرت عثمان غنی کا مزار پاک ہے اور ایک سیدہ فاطمہ کا مزار پاک۔ امام حسن بھی ہیں، 10,000 صحابہ وہاں لیتے ہوئے، وہاں اسلام آرام کر رہا۔ میں عثمان غنی اس بار جب میں ان کے مزار پہ پہنچا، میں نے سیکورٹی سے پوچھا، جو جملہ عربی میں تھوڑا سا، انہوں نے کہا اللہ عالم مجھ کو معلوم نہیں یہ قبر کس کی ہے۔ میں تو کہنے والا تھا پھر اتنی سیکورٹی کیوں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان دونوں جگہوں پہ تھوڑا تھوڑا سیکورٹی کے لوگ رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ وہ جنت البقیع جہاں پر عثمان آرام فرما ہے، جہاں پر حسن آرام فرما ہے، جہاں پر سیدہ آرام فرما ہے، وہی ہے جنت البقیع۔ اس لیے مکہ اور مدینہ دونوں جگہ جنت تقسیم ہوتی ہے۔
وہاں جنت المعلا ہے، یہاں جنت البقیع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان مقدس مقامات کی بار بار زیارت عطا فرمائے، حضرت عثمان غنی کے فیضان اور ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مال فرمائے، ہمارے حضرت مولانا مبارک حسین صاحب کی مغفرت فرمائے، جو حجاج کرام تشریف لائے ہیں ان کو حقوق اور حدود کی بندش میں اسلامی احکامات اور قرآن تعلیمات پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حجاج کرام آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو اپنے اپنے مقام پر پہنچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔